آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کا اجر و ثواب پورے شہر میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آخر اس عورت نے کس گناہ سے توبہ کی تھی اور اللہ نے اس کو کتنا اجر عطا فرمایا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ہسٹری، اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت گناہ کبیرے کا ارتکاب کر بیٹھی۔ کسی کو اس کے گناہ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اور دنیا کی لذت تھوڑی ہے اور آخرت کی لذت زیادہ ہے۔ اس نے سوچا کہ لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں مختلف اطراف میں رخ پھیرا اور اس نے چاروں طرف آ کر یہ بتلایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر دیں، مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی یہاں سے چلی جاؤ، جب تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے تو چنانچہ تم واپس چلی آنا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اب اس پر حد جاری کر دی گئی۔ تو یہ تھا اس عظیم ہستی کا واقعہ۔ اب بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ اس نے واضح حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس عورت میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہی، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کا اجر و ثواب شہر میں تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ انسان کو ایسی سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بکری کے تھن سے دودھ نکلا ہوا واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے انسان بھی اپنے گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا۔ اس طرح سے ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر انسان دن میں 100 دفعہ گناہ کرتا ہے اور 100 دفعہ توبہ کرتا ہے تو اس کے اور اس کے پروردگار کی دوستی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے توبہ استغفار کی۔ اگر آپ کو عربی میں دعائیں نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں، اپنی پنجابی، سندھی، بلوچی، کوئی بھی آپ کو زبان آتی ہے آپ کی اپنی، اسی زبان میں رب سے مغفرت مانگتے رہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے حال پہ رحم فرما، اور کوشش کریں کہ ان گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔